اشراق کی نماز کی بہت زیادہ احادیث مبارکہ کے اندر تفصیل سے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر ایک صدقہ واجب قرار دیا ہے۔ انسان کو اللہ نے کئی جسم کے اعضاء عطا فرمائے ہیں اور جسم کے جوڑ عطا فرمائے ہیں، جس کے بدلے میں انسان پر حکم ہے، لازم ہے کہ وہ جب صبح اٹھتا ہے وہ اپنے اعضاء کو دیکھتا ہے کہ میرے تمام اعضاء صحیح سلامت ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ وہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا کرے۔ اور صدقے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو کسی کام کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو کسی برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو شخص اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کر لے گا تو یہ تمام صدقہ کفایت کر جائے گا اس کے لیے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ ایک بندہ 2 رکعت نماز اشراق کی ادا کرتا ہے تو اس 2 رکعت کی وجہ سے اس کے جسم کے تمام اعضاء کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے، اس حدیث کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا فرمائے گا، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو مکمل حج عمرے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مکمل 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مکمل تمہیں ہر صورت میں حج اور عمرے کے اجر ضرور بضرور عطا فرمایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے اور مجھے وصیت فرمائی ہے 3 باتوں کی، اور میں نے یہ اپنے دل میں تہیہ کر لیا ہے کہ مرتے وقت تک میں اس بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، تم ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو۔ ایام 20 کے روزے جو ہیں 13، 14، 15 تاریخ آتی ہیں، تو ان روزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا اور وصیت فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ان روزوں کا اہتمام فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ دوسری چیز کی جو وصیت کی گئی ہے وہ فرمایا کہ نماز اشراق ہے۔ مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ نماز اشراق کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی مجھے وصیت فرمائی ہے وہ ہے سونے سے قبل وتر کی نماز کو ادا کر لینا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے پیارے صحابی رسول کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ بھی اس نماز کا اہتمام فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے آخری وقت تک نماز اشراق کا اہتمام فرمایا اور کبھی بھی آپ نے اس نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ 4 رکعت نماز ادا کرے گا میرے لیے تو میں آخری پہر میں اس کے لیے کفایت کروں گا۔ اس حدیث سے اس بات کی فضیلت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات خود ارشاد فرما رہی ہیں کہ جو بندہ میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کرے گا تو آخری پہر میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یعنی دن بھر انسان جتنے بھی کام کرے گا، اگر صبح اس نے فجر کی نماز اہتمام سے پڑھ لی اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اشراق کی نماز ادا کی
تو آخری پہر میں اللہ اس کی تمام ضروریات کو از خود پورا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور پھر اپنے ہی مقام پر بیٹھا رہے، ذکر اذکار میں مشغول رہے یہاں تک کہ اشراق سورج طلوع ہو جائے اور وہ اسی جگہ پر وہ اشراق کی نماز ادا کر لے، تو فرمایا کہ اس شخص کو حج اور عمرے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اب اس حدیث کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار میں مشغول رہے، تو اس کا سب سے اعلیٰ درجہ محدثین نے ذکر فرمایا ہے کہ بندہ جس جگہ پر فجر کی نماز ادا کرتا ہے اسی جگہ بیٹھا رہے، اس جگہ سے کوئی جگہ تبدیل نہ کرے۔ اور اس کا درمیانہ درجہ جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جس جگہ نماز ادا کر لے، جس مسجد میں نماز ادا کر لے، اس جگہ کو چھوڑ کر مسجد کو نہ چھوڑے، دوسری جگہ میں بیٹھ جائے لیکن ذکر کرتا رہے۔ اور تیسری اس کی ادنا صورت بیان فرمائی ہے کہ بندہ اگرچہ مسجد سے نکل جائے، جس مسجد میں فجر کی نماز پڑھی ہے، لیکن باقاعدہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا رہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول رہے، اور پھر یوں جا کر وہ اس نماز کو ادا کر لے گا تو اس کو یہ پروانہ سنایا گیا ہے۔ www.darsequran.com